جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ OIC کا غیر معمولی اجلاس پاکستان میں ہوا 19 دسمبر کو، اور اس اجلاس کے اختتام پہ ایک قرارداد بھی پاس کی گئی اور دنیا کو کہا گیا کہ چلیے آپ طالبان کو اس وقت تسلیم نہیں کر سکتے، ان کی حکومت کو کچھ ایشوز ہیں خواتین کے حوالے سے اور ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ کے حوالے سے، لیکن کم از کم جو انسانی بحران وہاں پہ انفولڈ ہو رہا ہے اس سے تو آپ لا تعلق نہ ہوں، کیونکہ تقریباً 24 ملین افغان جو ہیں وہ اس وقت ایک کرائسس کی سچویشن میں ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ نے دنیا نے ان کے افغانستان کے ایسیٹس اور فنڈز فریز کیے گئے ہیں ان کو بھی انفریز کرنا چاہیے، تاکہ جو ایک معاشی وہاں پہ میلٹ ڈاؤن ہے وہ نہ ہو۔ بینکنگ سسٹم تباہ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی وہاں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ قرارداد کی چیتا باتیں تھیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 22 دسمبر کو اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ ایک اجلاس کرتی ہے، اور وہ بھی اپنے اجلاس کے اختتام میں قرارداد پاس کرتی ہے 2615، اور پھر جو ہے اس کا نوٹس لیتی ہے کہ جی ہاں افغانستان میں ایک انسانی بحران تو ہے، اور اس کو نمٹنا ہے، اس کو ایڈریس بھی کرنا ہے، تو اس لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس بہرحال ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ لیکن اس انسانی جو ہے امداد کا کسی طور بھی فائدہ گورنمنٹ کو یا طالبان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہی باتیں کی ہیں خواتین کے حقوق کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو کہا ہے کہ آپ ساری جو یہ انسانی امداد ہے اس کو آپ کوآرڈینیٹ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کس طرح اس کو ایفیکٹیولی اور ایفیشینٹلی یہ امداد جلد از جلد افغانستان پہنچاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں موسم سرما ہے اور لوگوں کے پاس جو ہے بنیادی ضروریات کی اشیاء نہیں ہے، تو خدا نہ کرے اگر امداد وقت پہ نہ پہنچی اور صحیح امداد نہ پہنچی تو بہت جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنا کردار اس معاملے میں بھرپور طور پہ ادا کرے گی۔ دوسری طرف دوستو کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہے، سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال یہی تھا کہ شاید طالبان نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہوگا، اور اس دفعے جو آئے ہیں 20 سال کی جد و جہد کے بعد، تو کچھ نہ کچھ وہ زمانے کے ساتھ چلنا بھی سیکھ گئے ہوں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی جو ان کی نظریاتی اساس ہے اس کو وہ بالکل پیچھے یا چھوڑ کر آگے بڑھیں، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اسلام ایک چونکہ پروگریسو مذہب ہے، دین ہے، تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ طالبان اپنی نظریاتی اساس کو رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ جو بیسک ایشوز ہیں ان پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن خواتین کے جہاں تک ان کی تعلیم کا تعلق ہے، ان کے کام کرنے کا حق ہے، تو یہ تو ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ لیکن اور پھر یہ بھی تھا کہ پچھلے تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے طالبان نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ خواتین کا وراثت میں پورا حق ہے، اور پھر شادی بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی ان کی شادی۔ تو یہ چیز بھی بڑی امید افزا تھی کہ چلیے طالبان اب آہستہ آہستہ گو کہ اس فتوے میں خواتین کی تعلیم اور ان کے کام کرنے کے حق کے بارے میں کچھ نہیں تھا، لیکن ایک امید کی شمع روشن ہوئی کہ چلیے یہاں تک تو بات پہنچی، اور یہ بھی کافی سیریس ایشوز ہیں خواتین کو لے کر۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے تعلیم اور کام کرنے کے حقوق جو ہیں وہ بھی تسلیم کر لیے جائیں گے۔ لیکن پرسوں 2 دن پہلے کی بات ہے کہ طالبان نے کچھ اور انسٹرکشنز ایشو کی ہیں، اور وہ ہے کہ جی خواتین اپنے شہر سے باہر یا کہیں باہر بہت دور جانا ہو تو محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، اور یہ ایک ریسٹرکشن آئی ہے، اور پھر پردہ بھی کرنا پڑے گا
اور حجاب اور نقاب، یہ ساری چیزیں. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ ان کو میوزک وائل ڈرائیونگ کرتے ہوئے میوزک سننے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ اس قسم کی جو ہے نیا قانون ایک بنا ہے، یا آپ کہہ لیجیے کہ نئی انسٹرکشنز ایشو ہوئی ہیں. اب اس کو لے کر بھی لوگ بہت جو ہیں وہ آبویسلی پریشان ہیں کہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ طالبان نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہوگا اور آگے بڑھیں گے، لیکن یہ تو لگتا ہے کہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور طالبان 1990 کی دہائی میں ہی کھڑے ہیں اور آگے بڑھنے کی نہیں سوچ رہے. مجھے بھی کچھ یہی احساس ہوا، لیکن پھر دوسرے لمحے میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید طالبان ان چیزوں کو اب پریشر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہم پہ بہت پریشر بلڈ کیا تو پھر ہم اسی طرف جائیں گے جس کا آپ سوچ نہیں سکتے، یا پھر ہم وہی باتیں کریں گے جو ہم 90s میں کرتے رہے. تو اس لیے آپ ہماری حکومت کو ریکگنائز کریں، ورنہ اس کے بغیر جو ہے یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. ممکن ہے یہ بھی ان کے ذہن میں ہو کہ شاید یہ باتیں کرنے سے یا اس قسم کے اقدامات لینے سے دنیا ان کے ساتھ انگیج ہوگی، انٹریکٹ کرے گی، تو دیٹ وڈ ہیلپ پیو دا وے کہ ان کی جو گورنمنٹ کو لیجیٹیمیسی مل جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. لیکن کویسچن یہی ہے کہ آیا طالبان، کیونکہ یہاں پہ جب ان کے وزیر خارجہ آئے تھے تو انہوں نے جو تقریر یہاں پہ اسلام آباد میں کی تھی OIC کی کانفرنس میں، وہ تو بڑی یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم آہستہ آہستہ سب چیزیں ٹھیک کر لیں گے. لیکن یہ جو 2 دن پہلے نئی انسٹرکشنز اور رولز آئے ہیں، اس سے تو نہیں لگتا کہ طالبان جو ہیں وہ کچھ جو دنیا ان سے طلب کر رہی ہے وہ اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ بہت دونوں چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. اب پہلا معاملہ تو یہی ہے کہ طالبان کو جو ہے جو ہیومینیٹیرین افغانستان میں جو ایک انسانی بحران کی صورتحال ہے، اس سے پہلے ایڈریس اس کو ہونا چاہیے. یہ 2-3 ماہ جو آگے ہیں یہ بہت کروشل کرٹیکل ہیں افغانستان کے لیے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. مین وائل جو ہے پاکستان کے لیے آبویسلی ایک مشکل صورتحال ہے، اور اب دیکھتے یہی ہیں کہ پاکستان اب کس طرح پوزیشن کرتا ہے، کیونکہ مارچ میں ایک OIC کا ایک اور منسٹریل سیشن ہو رہا ہے جو کہ ریگولر اینول سیشن ہے، لیکن وہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس میں جو اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کی OIC کی وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کریں گے. تو دیکھتے یہی ہیں کہ 3 مارچ تک کیا ہیومینیٹیرین سچویشن کہاں ہوتی ہے اور کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ جو ہیں افغانستان میں صورتحال انسانی جو ہے معاملہ ہیومینیٹیرین سچویشن وہ کسی حد تک انشاءاللہ قابو آ جائے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیچارے عام لوگ ہی سفر کرتے ہیں ایسی سچویشنز میں. لیٹس ہوپ کہ افغانستان کے لوگوں کو بھی امن اور سکون کی زندگی میسر آئے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.